نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے، اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم ھدی للمتقین، یہ متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للناس، یہ متقین کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، یہ متقی پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھدی للناس، یہ تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، چاہے وہ متقی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اس سے ہدایت کے سامان موجود ہیں۔ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں اور یہ دونوں آیات بظاہر طور پر ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے ان کے اندر تضاد موجود ہے، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ اس تضاد کے لیے کوئی تطبیق ایسی کی جائے کہ دونوں پر یہ فٹ آ جائے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ھدی للناس انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہے وہ انسان ہے، جو پرہیزگار نہیں ہے وہ انسان کے زمرے میں آتے ہی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر کافروں کے متعلق فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ کافر ایسے ہیں کہ ان کی مثال چوپایوں کی مانند ہے، جیسے جانور ہوتے ہیں ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، اور بلکہ فرمایا کہ بل ھم اضل، اس سے بھی نیچے درجے کے، یہ ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں کہ جو جانور بھی وہ حرکتیں نہیں کرتے، اس سے بھی نیچے درجے کی حرکتیں کرتے ہیں، تو انسانوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اس قرآن کریم کو، انسانی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اس کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو ہدایت کا ہے وہ معرفت الغایہ۔ معرفت الغایہ، اس کا درجہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے منزل کو اور اپنی غرض و غایت کو اور اپنے مقصد کو سمجھے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میری منزل کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان معرفت الغایہ، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور اپنی منزل کو سمجھے، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ جس شخص کو یہ بھی ذہن میں نہ ہو تو یہ پہلے درجے کی ہدایت سے بھی وہ شخص محروم ہے۔ جس کو یہ بھی عقل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی ہے یہ کس مقصد کے لیے دی ہے۔ اور دوسرے نمبر کا جو ہدایت ہے درجے کا، وہ ہے اراءۃ الطریق۔ اراءۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کو راستہ دکھانا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کسی کا پتہ پوچھا، کسی جگہ کا اس نے ایڈریس معلوم کرنا آپ سے ضروری سمجھا، اور اس نے کہا کہ فلانی جگہ کہاں ہے، اور انسان اپنی جگہ بیٹھ کر اس کو کہے کہ آپ یہاں سے یوں چلے جائے، پھر وہاں جا کے دائیں مڑ جائے، وہاں سے آگے جا کے بائیں مڑ جائے، پھر ایسی جگہ ہے کہ اس سے آگے گزر جائیں گے تو فلانی جگہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہ آپ کی منزل آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا آخری درجہ جو ہے، سب سے بڑا جو درجہ ہے، وہ یہ کہ ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہے کہ مطلوب تک، منزل تک انسان کو پہنچا دینا۔ ایک آدمی نے کسی جگہ کے بارے میں پوچھا کہ فلانی جگہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کا پتہ بتا دیں، اور آپ اس کو وہاں بیٹھے پتہ نہ بتائیں بلکہ اس کو کہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو جگہ تک جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں میں وہاں پر پہنچا کے آتا ہوں آپ کو، تو اس کو کہتے ہیں منزل تک پہنچانا۔ تو پہلا درجہ معرفت الغایہ، کہ انسان کو اتنا کم سے کم پتہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ کہ اراءۃ الطریق، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان کو
اور اسی طرح نیک لوگ انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ راستہ جنت والا راستہ ہے، اس راستے پر تم چلو۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اس راستے پر مستقل چلتا رہتا ہے، وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح آپ کسی کو پتہ بتا دیتے ہیں اور اس پتے کے اوپر وہ انسان جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس منزل تک پہنچ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے وہ راستہ غلط ہو جائے، کہ ادھر ادھر غفلت میں اس سے وہ راستہ بھٹک جائے اور وہ اس منزل تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن ایصال الی المطلوب جو آخری درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی منزل تک، مقصود تک، ہدایت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انسان ہدایت مانگے اور اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور وہ انسان اپنی پوری زندگی اس راستے پر گزارے جو جنت کا راستہ ہے، وہ اس کے بھٹکنے کے امکان پھر نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، یہ کوئی بھی متقی انسان، کوئی پرہیزگار انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل طریقے سے ہدایت کے راستے پر ہوں اور میں متقی پرہیزگار ہوں۔ اس کے لیے ہر انسان، چاہے وہ ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو اور نیک بزرگ ہو، حتیٰ کہ صحابی ہو اور نبی ہو، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، وہ بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگیں اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں جو صراط مستقیم پر جس سے ہم گامزن ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور شیطان کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔